السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین کو بہت سی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا تھا، بالخصوص جو بڑے پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین ہیں وہ بھی اسی ریٹ پر پیٹرولیم مصنوعات استعمال کرتے ہیں، بالخصوص پیٹرول، اور ایک موٹر سائیکل استعمال کرنے والا، ایک چھوٹی گاڑی استعمال کرنے والے کو پیٹرول اسی ریٹ پہ ملتا تھا۔ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ اس کے اندر کوئی ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو پروسیس نہیں ہو سکا۔ لیکن اب گورنمنٹ ایک نیا پروسیس ضرور کرنے جا رہی ہے، جس کے مطابق اگر آپ کیش کے ذریعے سے پیٹرول ڈلوائیں گے تو آپ کو اضافی پیسے ادا کرنا پڑیں گے، اور کارڈ کے ذریعے سے ڈلوائیں گے تو پھر وہی ریٹ جو گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے کیا، اور اس سے عوام کی کیا مشکلات بن سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر بھارت کو، مودی سرکار کو ہر گزرتے دن کے ساتھ منہ کی کھانا پڑتی ہے، ہر روز دنیا کے سامنے انہیں رسوائی اٹھانا پڑتی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے سے باز نہیں آتا۔ لیکن اب دنیا بھارتی اور نریندر مودی کے جو پروپیگنڈے میں وہ اس میں نہیں آ رہی، اور نہ اس پہ توجہ دے رہی ہے، اور پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر بھی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ایشیا ڈیولپمنٹ بینک نے بھارت کی تمام تر کوششوں، ایفرٹس کے باوجود پاکستان کے لیے ایک بڑی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ طویل عرصے سے سائبر کرائم معمول کی بات بن چکی تھی۔ کبھی کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جانا، کبھی کسی کا ATM کے استعمال کے بعد اس کا پن چوری ہو جانا، اور اس کے ساتھ مختلف فراڈز۔ اس فراڈ کے ذریعے سے پاکستانیوں سے اربوں روپے لوٹے جا رہے تھے، اور ایک طویل عرصے سے سائبر کرائم ایجنسی ان معاملات کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اب لاہور، اسلام آباد، پنڈی کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر گزشتہ 2 روز میں کارروائیاں کرتے ہوئے 124 افراد کو گرفتار کیا گیا، جس کے اندر بیشتر افراد کا تعلق پاکستان سے نہیں، دیگر ممالک سے ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور آپ کو کہانی بتائیں گے کہ کراچی کے اندر ایک ہی دن کے اندر زلزلے کے بے شمار جھٹکے آئے، اور اس جھٹکوں نے سندھ پولیس کو بڑا جھٹکا دیا جب ان کی ملیر جیل سے 200 کے لگ بھگ قیدی فرار ہو گئے۔ یہ قیدی کیسے فرار ہوئے، وہاں پہ کیا صورتحال تھی، اور زلزلے اتنے زیادہ کیوں آئے، میٹرولوجسٹ کی رپورٹ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب، ون اینڈ اونلی خالد صاحب۔ آج تو بڑے فریش لگ رہے ہیں، بڑے چمک رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بس آپ کی دعائیں اور آپ کی سنگت میں ہم اپنے آپ کو سمارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کا لگتا ہے کہ عید کی بھی تیاری ہے، ران کو جو ہے نا وہ روسٹ کروانے کی تیاریاں، پکوان، تکے شکے، وہ بھی ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں نا، خوشی کے ایک پہلو ہوتا ہے۔ جی بالکل، چلے اچھی بات ہے، لیکن ذرا آپ کے لیے اور ہمارے لیے تو عید کی خوشیاں ہیں، لیکن عوام کے لیے نا کوئی طویل عرصہ ہو گیا ہے، ریلیف کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، دعوے ہوتے ہیں، لیکن خبر نہیں آ پاتی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین کے لیے بڑی مشکلات ہونے والی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نان فائلر ہیں وہ کیش نکلوائیں گے ATM کے ذریعے سے یا ویسی، ان کے لیے بھی مشکلات بڑھنے والی ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ، بڑا یہ ریلیونٹ اور پرٹیننٹ کوسچن ہے۔ گورنمنٹ کافی عرصے سے یہ چاہ رہی تھی کہ ہم جو پیٹرولیم کی ٹرانسپورٹیشن ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، پورٹ سے لے کر مختلف جو سٹوریجز ہیں وہاں سے، پھر یا ریفائنری سے لے کر مختلف جو ڈپوز ہیں ہمارے مختلف اکراس دا کنٹری، وہاں سے، اور وہاں سے پھر آگے پیٹرول پمپ تک، اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے کہ کہیں والیوم جو ہے وہ کہیں چوری تو نہیں ہو رہا راستے میں، یا پھر کوئی اڈلٹریشن تو نہیں ہو رہی۔ اور ایک اور بھی اس کا مقصد تھا کہ جو اسمگلڈ پیٹرولیم پروڈکٹس آتے ہیں ایران سے، کہیں اس کا استعمال تو نہیں ہو رہا، جو ڈھابا، جو ہمارے پیٹرول جو اسٹیشنز ہیں ان کا بھی کلا کما کرنا اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ لیکن اب جو نئی بات آئی ہے سامنے وہ یہ آئی ہے کہ ہم نے کیش اکانومی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے ہر چیز کو، جو ہم نے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، QR کوڈ کے ذریعے، یا پھر ہم نے جو ویزا کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے اس کا استعمال کریں، یا پھر جو اور دوسرے جو ٹولز ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایزی پیسہ کے ذریعے جو ہے آپ پیسے ادا کر دیں جب آپ پیٹرول وغیرہ ڈلوائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک جو پہلی جو فیز ہے اس حد تک تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وائل سیلنگ دا پیٹرولیم پروڈکٹس، وہاں پہ اس ملک میں جہاں پہ پاورٹی جو ریشو ہے بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، اور لوگوں کی ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے، ایکسیس ٹو ہیلتھ نہیں ہے، آپ وہاں کے جو لوگ ہیں جو
ڈیلی بیسس پہ جو لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں اور جو جن کے مالکان ان کو ہفتہ کی بنیاد پہ یا ڈیلی جو روزمرہ کی بنیاد پہ ان کو پیسے ادا کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس بھی نہیں ہیں, نہ ان کے پاس ATM کارڈ ہے نہ کچھ ہے, تو ان کے پاس کیش ہے. تو جو 2 ویلر یا 3 ویلر جو لوگ ہیں وہ میکسیمم پیٹرول تو ڈلواتے ہیں. تو جب آپ وہ آلریڈی غریب ہے, وہ آلریڈی ولنریبل ہے, آپ اس سے 2 روپے یا 3 روپے پر لیٹر زیادہ چارج کریں گے نوٹیفائڈ پرائس سے, تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس وقت بابوز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دور دور تک جو زندگی ہے نا, جو صحیح جو معنوں میں جو زندگی ہے ہمارے دیہاتوں میں یا غربت ہے, اس سے بہت دور ہٹ چکے ہوئے ہیں. نالج رکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بیوروکریٹس اسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوں, لیکن ان کا قطع تعلق ہو چکا ہے اس لائف سے, اس قصبے سے جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں یا اس ڈسٹرکٹ سے جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں, ان کی کلاس بدل چکی ہوئی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کتنی بٹر ہیں. تو جب ان کو یہ چیزیں کا ادراک نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی تو امپورٹڈ ہے نا یار, وہ تو آئے ہوئے ہیں کینیڈا سے, ان کو کیا پتہ ہے, وہ بینک کے چیفوں میں سے ایک چیف ہیں, تو ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. تو اس قسم کے اسٹیپس لینے سے اوائڈ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ریشنل جو ہے نا یہ اسٹیپ نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس کیش ہے, اور کیش کس کے پاس ہوتا ہے سر, ریڈی بان کے پاس کیش ہوگا نا. ایک ریڈی لگا رہا ہے, کیلے کی ریڈی لگائی ہوئی ہے, اس نے پورا دن لگایا ہے, یا وہ تربوز بیچ رہا ہے, تو اس کے پاس کیش ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پاس ATM کارڈ ہوگا یا اس کے پاس بینک کا اکاؤنٹ ہوگا؟ مشکل ہے, یہ بات کہنی مشکل ہے. لہذا جب اس کے پاس کیش ہے, غریب آدمی ہے, تو اس سے آپ جو ہے صرف اس کو اس لیے پینلائز کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے وہ یعنی کہ ڈیجیٹل کرنسی کا جو ہے ٹول نہیں ہے, تو آپ جو ہے اس کو یہ سزا دیں گے. تو میرے خیال میں ایک اور سزا تو ان بینک کے جو اکاؤنٹ رکھنے والے صارفین ہیں ان کو ملنے جا رہی, جو نان فائلر ATM سے بھی رقم نکلوائیں گے, ہاں وہ بھی ان کو دیکھیں. اب یہ ہے کہ 50,000 آپ نکالتے ہیں کیش ATM کے ذریعے, تو 0.6% جو ہے نا اس پہ ریٹ لگے گا. اب یہ پرپوز ہے کہ 1 سے لے کر 1.2% آپ جو ہے نا اس پہ یہ ریٹ لگائیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں, آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں بینکوں میں پیسہ رکھنے کی, یا ان کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ بینکوں سے پیسہ نکال لیں. تو جب آپ پیسہ نکالے گا تو وہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹائز کرنا ہے اکانومی کو, وہ تو پھر کیش اکانومی کی طرف لوگ واپس چلے جائیں گے. لہٰذا ہم کو ایسے سٹیپس نہیں کرنے چاہیے. اور آپ کو وہ اس ملک میں ہوتا ہے جیسے UK ہے, جیسے امریکہ ہے, جہاں پہ 100% لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایون کیش جو ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, وہاں پہ جب لوگ وہاں پہ وہ نوٹ تو چل رہا ہوتا ہے, تو وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے پاس جو ہے ڈیجیٹل اکانومی ہے ان کے پاس, اور وہ اس کے ذریعے اب تک کر رہے ہیں. تو جب وہاں پہ نہیں ہو رہا, یہ پریکٹس نہیں ہو رہی 100%, تو ایسا ملک پاکستان جیسا ملک یا انڈیا جیسا ملک, اس کو ایسے آپ اس انداز کرنا چاہیے گریجولی, لیکن ساتھ ساتھ آپ گروتھ لے کے آئیں, لوگوں کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالیں, لوگوں کے پاس پیسہ آئے, تو تب وہ جا کے اور لوگوں کو پڑھائیں, اچھی ایجوکیشن دیں, اس کے بعد دیکھیں. بالکل ٹھیک, بڑی اچھی آپ کی تجویز ہیں اور آبزرویشن بھی. تو آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں خالد صاحب, آپ کے علم میں ہوگا ایک طویل عرصے سے پاکستان کے اندر سائبر کرائم ایک عروج پر پہنچے ہوئے ہیں. بالکل مختلف نوعیت کے مختلف لوگوں کے اکاؤنٹ سے بیٹھے بٹھائے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے نکل جاتے ہیں. کراچی میں بھٹی صاحب بہت ساری شکایات آئی تھی پچھلے 6-7 مہینے پہلے, بہت زیادہ آئی تھی, اور اس میں بھی جو فارن نیشنل تھے, ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے اس ملک کا پرپزلی, لیکن یہ ہے کہ وہ انوالو تھے اس میں. تو میرے خیال میں یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ چل رہا تھا, شکایات آ رہی تھیں, لیکن پھر گورنمنٹ نے جب ایک فل فلیج سائبر سیکیورٹی کے اینگل سے سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سیپریٹ ایجنسی بنائی, امپاور کیا گیا, اور وقار الدین سید صاحب جو پہلے بھی اسی سیل کے اندر رہتے ہوئے سائبر کرائمز کے معاملات کو دیکھ رہے تھے, بڑی انتھک محنت کی, بڑے شاندار آفیسر ہیں, کمپیٹنٹ ہیں اور انٹیگریٹی والے ہیں, اور دل و جان سے دن رات کام کرتے ہیں. انہوں نے ٹیمیں تشکیل دیں, بہت سی کارروائیاں پہلے بھی ہو رہی تھی, لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہے عصر حاضر کا, اور چونکہ اس کے اندر 2-4 دن بعد, ہفتے بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو ٹریک کرنا. مسئلہ یہ تھا کہ مختلف شکایات آئیں جس کے اندر سائبر کرائم کے ذریعے سے یہ ایک بہت بڑی $1 بلین کی ایک انڈسٹری کا روپ دھار چکے, جو کرمنل لوگ ہیں. یہ کرتے کیا ہیں,
یہ معصوم لوگوں سے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھی، ان سے ایسے خاموش طریقے کے ساتھ ان کے موبائل فون کو ہیک کر کے، کوئی کالز کر کے ان سے معلومات اکٹھی کرنا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو بخشنا، ہر طرف انہوں نے ایک انت مچائی ہوئی تھی. یہ معلومات اکٹھے کرنے کے بعد میسیجز بھی آتے ہیں، جی بالکل ایسے، آپ کو ہمیں یہ آپ کا نام نکلے، رابطہ کریں، ڈیٹیل لی، اور اس کے بعد فراڈ آپ کا. اس کے علاوہ بڑے فراڈ ہوئے، بڑے بڑے بینک سے کروڑوں روپے کی انہوں نے ٹرانزیکشنز کر لیں. یہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیول تک بھی آیا. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ اے ٹی ایم کے ڈیٹا چرا لینا. وہ آپ گئے، آپ نے اے ٹی ایم کارڈ یوز کیا، آپ وہاں سے گئے، وہاں پہ ایک اسکیمنگ ہوتی ہے، ایک ٹیکنیک ان کی ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، وہ ڈیٹا چوری کر لینا، اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لینا، اس کے بعد آپ کے موبائل فون کو ہیک کر لینا، لوگوں کو بلیک میل کرنا. کوئی بیرون ملک عمرہ یا حج پہ جا رہا ہے، اس کا ڈیٹا دیکھنا، فیس بک کا پیج ہیک کر لینا، لوگوں سے پیسے مانگنا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار سینسٹیو نیچر کی یہ وارداتیں ڈال رہے تھے. اور اب یہ بہت بڑا رسک بن گئے تھے، چونکہ ان کی پینیٹریشن کچھ سینسٹیو سسٹم تک بھی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے، اور ہم داد دیں گے ایف اے کی ٹیم کو، جو جہاں پہ لوگ ان کو سم ٹائم بہت بڑا ان کی پور پرفارمنس کی وجہ سے ان کو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ جہاں بھی کوئی بھی ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے اس کو اپریشیٹ بھی لازمی کرنا چاہیے. تو اس سائبر کرائم کی ٹیم نے بڑی زبردست پرفارم کیا. کافی عرصے سے انہوں نے ان کو ٹریک کیا، مانیٹر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے فائنل ایک بڑی کارروائی کی ہے. اچھا. ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، اور تقریباً 124 کے لگ بھگ 2 سے 3 دنوں کے دوران لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو اس کرائم میں، سائبر کرائم میں ملوث تھے. اور ملین اور بلین آف روپیز کی ٹرانزیکشن کے اندر انوالو تھے، اور بہت بڑا خطرہ بن چکے تھے. اور اس سے بڑھ کر اس سارے نیٹ ورک کے اندر جو بڑا کی رول پلے کر رہے تھے، جو اس کے اندر اب کی ٹیکنالوجی، امپورٹنٹ ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے تھے، وہ غیر ملکی تھے. وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے لاہور، پنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، ملتان، کراچی، وہاں سے بیٹھ کے کارروائی کرے تھے. اور اب انہوں نے لوکل گینگز کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا. تو ایف آئی اے نے، سائبر کرائم کی ان کی ایجنسی نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اور ان میں سے میجورٹی جو میں نے تعداد بتائی ہے، ابھی ان کے کچھ کرندے آگے پیچھے ہو گئے، ان کو ٹریس کیے جا رہے ہیں. ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ ان کی تحویل میں ہے، کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کیس کو بڑا سینسیبلی ہینڈل کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کی آڑ میں کوئی پروپیگنڈا بھی نہ کیا جائے. اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس نیٹ ورک کو توڑنے کے بعد پاکستان میں سائبر کرائمز میں لوگوں کو لوٹ مار کرنے والے گروہ جو اربوں روپے کے فراڈ کر چکے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. خالد صاحب آگے بڑھوں گا. بھارتی پروپیگنڈا، بے بنیاد الزامات، آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھ، آئی ایم ایف کے پیر پڑے، بائیکاٹ کیا کہ پاکستان کو قرض پروگرام روک دیں. آئی ایم ایف نے بات تو نہیں مانی، لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اندر بھی بھارت بڑا ایک انفلوئنس رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اطلاعات ہے کہ پاکستان کے لیے $800 ملین بالکل جاری کرنے کی منظوری دے دی. بالکل، یہ آج ہی کے دن ہوا ہے جی. لیکن یہ ہے کہ انڈیا تو ہمیں، یعنی ظاہر ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، اور پھر انڈیا ہیڈڈ بائی موڈی وہ زیادہ دشمن ہے. تو انہوں نے، جب ہم آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اور سیکنڈ ٹرانچ ہم نے لینی تھی، تو اس وقت انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، لیکن وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی. اور جو آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ تھا، انہوں نے پاکستان کے لیے وہ نہ صرف $1 بلین کی ٹرانچ دی، بلکہ $1.3 بلین جو تھے آر ایس ایف کی مد میں بھی دیے، کلائمیٹ ریزیلینٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی دیے. لیکن جب اے ڈی بی کی بات آئی تو جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا نا اس میں انڈیا کا، اس نے کہا جی کہ نہیں، یہ آپ ان کو نہ دیں کیونکہ یہ تو ٹیررزم پرون کنٹری ہے اور ٹیررزم کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے. تو انہوں نے 5 دن اس کو ڈیفر کیا. یہ ایکچولی 28 تاریخ کو یہ جو تھا نا، ہمیں یہ اپروول ہونی تھی 28 مئی کو، لیکن 5 دن ایکسٹینڈ کیے گئے، اور پھر دوبارہ ڈسکشن ہوئی آج. تو آج پاکستان کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا وہاں پہ، اس نے پھر کہا کہ ایک تو انہوں نے ثبوت نہیں دیے، لیکن یہ مسلسل، یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، یہ جو فطرت الہندوستان ہے، یہ فطرت الخارج کے ساتھ مل کر پاکستان میں کے پی کے میں اور بی ایل اے کے ذریعے یہ بلوچستان میں جو ہے یہ ٹیررزم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور اس کے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں. یہیں پہ نہیں، انٹرنیشنل لیول تک بھی جو ہے، یعنی انہوں نے جو خالستان کے جو لیڈر تھے
کینیڈا میں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ٹیررزم کر کے تو اس بندے کو کی جان لی. تو اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ G7 کنٹریز کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ انوائٹ نہیں کیا، حالانکہ ایز اے گیسٹ، ایز اے مہمان کے طور پہ وہ پچھلے سالوں میں ان کو بلاتے رہے ہیں، لیکن اس سال ان کو نہیں بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ADB نے یہ بات مان لی جب انہوں نے ہمیں یہ قسط دے دی آج کی $800 ملین کا ہیوج رقم ہمیں دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے تمام جو ممبر کنٹریز تھے ان کے بھی جو ایگزیکٹو جو ڈائریکٹرز تھے انہوں نے یہ بات مان لی کہ نہیں، پاکستان جو ہے یہ فیٹف سے نکلا ہوا ہے. پاکستان نے فیٹف کو کلیئر کیا ہے، گریجویٹ کیا ہے. یہ جو پاکستان ہے یہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے. اگر انوالو ہے سے مطمئن ہے، ہاں، اور اگر کوئی انوالو ہے جس پہ اب شک جا رہا ہے وہ ہے انڈیا ہے. بالکل. تو یہ بات ہے. تو اس کا ہر لیول پہ جو ہے وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جو پراپوگنڈا ہے وہ فیل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک، یہ فیل ہو رہا ہے اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پاکستان کی معیشت کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے. 1966 سے لے کے اب تک ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $52 ارب قرض دے چکا ہے. مودی سرکار کو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، الزامات سے نکلے، پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. اب وہ وقت گیا جب آپ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف دنیا میں فضا ہموار کرتے تھے. آگے بڑھیں گے اور خالد صاحب آپ کو بتائیں گے، اتوار کی شام کراچی کے اندر زلزلوں کے جھٹکے تھے اور پورا کراچی ہل کر رہ گیا. تقریباً 18 جھٹکے آئے اور یہ سرپرائزنگ تھا کہ ہو کیا رہے. کراچی سے اور تو مختلف جھٹکے وہاں پہ لگتے رہتے ہیں، بیڈ گورننس کے، بد انتظامی کے، گٹروں کے ڈھکنے چوری ہو گئے، اور کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا تو وہ 10-20 سال مکمل نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑا پریشان کن بات تھی. تو وہ چیف میٹرولوجسٹ نے بتایا کہ لانڈری فالٹ لائن ایکٹیو ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ شدت نہیں آئے گی. اور وہاں سے جو لانڈری فالٹ لائن ہے اس کے اوپر یہ وہاں سے توانائی کے اخراج ہو رہا ہے، جو کہ خوشائند ہے، جو بڑے کسی جھٹکے سے ہمیں بچائے گا. لیکن کراچی کے اندر پینک تھی، ہائی رائز بلڈنگیں وہاں پر. بالکل. کراچی کی ملیر جیل کے اندر ایک بڑا انہونا واقعہ آیا پیش آیا، جو کہ سندھ گورنمنٹ کی اور سندھ پولیس کی سیکیورٹی ارینجمنٹ کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. جب جھٹکے لگے تو بیرک کے اندر بھی پریشانی پیدا ہوئی، اور سب نے انہوں نے جو رپورٹ اب تیار کی گئی ہے اس کے مطابق سب قیدیوں نے مل کر زور لگایا. جو بیرک کا گیٹ تھا انہوں نے توڑا، باہر نکل آئے. انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو بھی زخمی کیا، فائرنگ بھی ہوئی، ایک اس میں قیدی ہلاک بھی ہوا. لیکن 216 قیدی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو وہ پینک کریٹ ہوا تھا کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. جی، ان کو تو یہ پینک تھا ایگزیکٹلی. لیکن جب وہ باہر نکل آئے ہیں، اس بیرک سے باہر نکل آئے ہیں، اس کے بعد تو آپ کا سیکورٹی ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ جناب وہ جا رہے ہیں بھاگتے ہوئے، وہ بیرک سے بھی نکلے، وہ ان کی ملیر جیل کی مین گیٹ سے بھی نکل گئے، اور وہ جا رہے ہیں اور پولیس کچھ نہیں کر سکی. تو جو مانیٹرنگ سسٹم تھا وہ بھی اس کا مطلب دوبارہ جو ہے کوسچنیبل ہے، اور کہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو وہ نہیں ابھی لگائے ہوئے. وہ انہوں نے کیمرے تھے، اس کے ذریعے سے ساتھ کچھ کوششیں بھی ہوئیں، جس میں سے انہوں نے تقریباً 78 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. اور وزیر سندھ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں جو قیدی ہیں، خود واپس آ جائیں گے، ان کا باہر دل نہیں لگے گا دوسرے لفظوں کے اندر، تو واپس آ جائے. 78 گرفتار کر لیے کہ دوبارہ 138 ابھی تک وہ مفرور ہیں. بس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو جیلوں کا نظام ہے بڑا ولنریبل ہے. جی، بہت ہی ولنریبل ہے. بالکل ایسا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی جیلوں کو ایک تو ان کی دوبارہ مرمت کریں، ریکنسٹرکٹ کرتے رہیں. اور وہاں پہ پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. وہاں پہ دیکھیں نا، وہاں پہ ڈیوٹی پہ جتنے لوگ ہوں گے نا، اس میں گارنٹی کہتا ہوں آپ کو 50 یا 60% لوگ تو وہاں پہ ہوں گے نہیں. اور گراؤنڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں. جیلوں میں بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے ہیں. جب آپ کو زلزلہ کا ایسا آتا ہے تو وہ کھلے میدان میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن وہاں پہ ان کو چینلائز کرنا قیدیوں کو، یہ اب وہاں کی سیکورٹی کا کام ہے. بالکل ایسا. اور میرا نہیں خیال کہ 138 جو مفرور ہیں وہ ان کے ہاتھ لگیں، یا وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق وہ اچھے لوگ ہیں، ان کا گھروں میں دل نہیں لگے گا. کراچی ڈیفینس کے اندر بیٹھ کے ان کو دل نہیں چاہے گا کہ وہ بھی کوئٹہ کی چائے پئیں، وہ واپس جیل میں آ جائیں گے. تو یہ خام خیالی ہے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.